إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سر ویڈیو آن کیجئے گا پلیز. شہزاد بھائی اپنی ویڈیو آن کیجئے پلیز. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج کی تراویح میں سورہ الانفال انشاءاللہ مکمل اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 93 تک جو پڑھا گیا اس کا خلاصہ اور تفہیم انشاءاللہ پیش کی جائے گی. سورہ انفال مدنی سورہ ہے اور غزوات کے شرعی احکامات پر مشتمل ہے. الانفال کا معنی مال غنیمت کے ہیں. اس سورہ کے اہم مضامین میں مال غنیمت کے احکامات، مومنین کی صفات، غزوہ بدر پر تبصرہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، مشرکین کا مکر اور اس کی سزا، جنگ میں ثابت قدمی، اللہ کی تائید و نصرت، مقابلے کے لیے ہم وقت تیاری کا حکم، قیدیوں اور مال غنیمت کے احکامات، اور آخر میں مال غنیمت کے احکامات اور اسلامی اخوت کی مضبوطی اور کفار کی دوستی سے بچنے کے حکم شامل ہیں. آئیے سورہ کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. یہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے اہل ایمان تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. ناظرین و سامعین، جب بدر کے مال غنیمت پر نزاع کی کیفیت، جھگڑے کی کیفیت سامنے آئی اور لوگوں نے اپنے دعوے پیش کیے تو اللہ عز و جل نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا کہ تمام اموال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی نظر ہمیشہ فرائض پر رہنی چاہیے، نہ کہ ذاتی حقوق پر. اللہ کے عدل پر، اس کی حکمت پر، اس کی رحمت پر نظر رہنی چاہیے. اور فرمایا کہ ہماری آیات سن کر تمہارا ایمان بڑھنا چاہیے. ایمان کے تقاضے سخت ہوں یا نرم ہوں، تمہارا بھروسہ بس اپنے رب پر ہی ہونا چاہیے. اور پھر حکم ہے کہ نماز اور انفاق کو مضبوطی سے پکڑو، اس سے تمہاری شیرادہ بندی ہوگی. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا
اسلامی جدوجہد کا مقصد کبھی معاشی مفاد حاصل کرنا نہیں ہوتا. اسلامی جدوجہد کا نشانہ ہمیشہ باطل کا زور توڑنا ہوتا ہے. ذرا یاد کرو، شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ اپنے تجارتی ساز و سامان کے ساتھ تمہاری راہ گزر سے گزر رہا تھا. وہ شام سے مکہ جا رہے تھے. قریش کو اندیشہ تھا کہ کہیں تم قافلے کو لوٹ نہ لو، اور تو انہوں نے مکہ سے حفاظتی مدد طلب کی. 1000 کے لگ بھگ بہترین جنگجو سامان حرب کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے. اب تمہیں قافلے یا لشکر میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا تھا، اس سے مقابلہ کرنا تھا، اور یقیناً مال تجارت سے لدا قافلہ تمہارے لیے آسان ہدف تھا اور اس میں فائدہ بھی تھا. لیکن اللہ کا منصوبہ دوسرا تھا. اللہ کے نزدیک معاشی فائدے سے کہیں بڑھ کر کفار کی جڑ کاٹنا ضروری تھا. چنانچہ مدینہ منورہ سے 313 مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں مقابلے کے لیے نکلے. اللہ نے اپنے فرشتوں سے ان کی مدد کی اور بدر کا میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا. اے مسلمانوں، یاد رکھنا، جب کبھی بھی کفار سے جنگ کے میدان میں اترو، کبھی مقابلے سے پیٹ نہ پھیرنا. اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، تمہارا اللہ پر بھروسہ ہے، تو رب کی نصرت تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی. اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے کبھی سرتابی نہ کرنا. ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. رسول تو تمہیں بلاتا ہی ہے، اور کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ وہ چیز جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. اور پھر تمہارے معاشرے میں جو برائیاں جڑ پکڑ رہی ہیں، ان کو جڑ سے اکھیڑنے کی کوشش کرو. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر فتنہ عام برپا ہوگا. دیکھو، جب بھی اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے، ان کی دعوت پر لبیک کہو. اللہ کی نصرت ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی. تمہیں ڈر تھا کہ قریش کہیں تمہیں اچک نہ لے جائیں. اللہ نے تمہیں مدینہ میں پناہ دی، بدر میں اپنی خاص نصرت سے نوازا، تمہارے لیے پاکیزہ معاش اور معیشت کی راہیں کھولیں. بس تم بھی اللہ اور اس کے رسول کے شکر گزار رہو اور ان کے حق میں خیانت نہ کرو. یہ جان لو کہ مال غنیمت یہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا حق ہے، اس میں خیانت قطعی روا نہیں. اگر تم ہر معاملے میں اللہ سے ڈر کر کام کرو گے تو وہ تمہیں اچھے اور برے کو جانچنے کی بصیرت عطا فرمائے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. ذرا قریش کی ان سازشوں کو یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید، قتل یا جلا وطن کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، لیکن اللہ کی تدبیر سب سازشوں پر بھاری تھی. جب انسان جانتے بوجھتے حق کا انکار کرے اور اسے کچھ نقصان بھی نہ ہو تو اور پھر اللہ کی ڈھیل، تو ایسا شخص دیدہ دلیریوں پر شیر ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اس طرح چیلنج بھی کرتے ہیں کہ ہماری ڈھیل ختم کرو نا، لے آؤ نا وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو. تو جان لو اللہ عز و جل کی پکڑ اس وقت آتی ہے جب پہنچانے کا اور سمجھانے کا عمل ہر طرح سے پورا ہو جاتا ہے. ویسے بھی اللہ کی سنت ہے کہ جب تک نبی اپنے قوم میں موجود رہتا ہے وہ عذاب نازل نہیں فرماتا. دوسرے یہ کہ جب تک لوگ استغفار کر رہے ہوں، خلقت عام عذاب سے بچی رہتی ہے. ہاں، مسجد حرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا ضرور عذاب کے نزول کا باعث بنے گا. یہ بڑے ظلم میں مبتلا ہے کہ یہ کعبے کے متولی ہے، حالانکہ کعبے کے متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں. اللہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر کے رہے گا تاکہ ناپاک کو جہنم کا ایندھن بنا دے. ابھی اگر یہ باز آ جائیں کہ آئندہ ایسا نہ کریں گے تو اللہ عز و جل ان کو معاف کر دے گا. لیکن
اگر ان کی حرکات ایسے ہی رہی تو پھر پچھلی قوموں کا حال ان سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگوں کو اللہ کے گھر آنے سے روکیں تو پھر ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کاملاً اللہ کا ہو جائے۔ اور اگر یہ فتنہ انگیزی چھوڑ دیں تو اللہ عز و جل ان کے ساتھ ان کے اخلاص کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ جہاد کی غرض و قائد فتنے کو مٹانا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ میدان جنگ سے جو کچھ بھی مال حاصل اس پر جھگڑنا نہیں ہے، کیونکہ غنیمت اللہ کا مال ہے اور اس کا فیصلہ کہ اس کی کیسے تقسیم کی جائے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ تمام مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور 5واں حصہ اللہ کا ہے، جس سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نیابت کے طور پر وصول کریں گے، اور اس 5ویں حصے میں سے وہ اپنے ذات پر خرچ کریں گے، اپنے رشتہ داروں، یتیموں، حاجت مندوں اور مسافروں پر خرچ کریں گے۔ اس کے بعد جو بقیہ 4 حصے ہیں انہیں تمام فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ سوار کو 2 حصے ملیں گے اور پیدل کو 1 حصہ۔ اچھا، ذرا بدر کے دن کو ذہن میں لاؤ۔ کفار کس ارادے سے مکہ سے نکلے تھے اور تمہارے پیش نظر مال غنیمت تھا، لیکن اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی۔ دشمن تعداد میں، سامان حرب میں تم سے بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر تمہاری ہیبت بٹھا دی اور پھر تم نے خود اللہ کی نصرت کو، اللہ کی تائید کو اترتے دیکھا۔ تمہارا رب فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہی جیے جو جینے کا حقدار ہے، یعنی دین اسلام، اور وہ ہلاک ہو جو ہلاکت کے لائق ہے، یعنی جاہلیت۔ اس کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ اس نے تمہیں مضبوط رکھنے کے لیے کفار کو تعداد میں کم کر کے تمہیں دکھایا اور کفار کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھانے کے لیے تمہاری قلیل تعداد کو بہت زیادہ کر کے دکھایا۔ اب بدر کے واقعہ سے تم ایک بات دلوں میں اچھی طرح بٹھا لو کہ جب بھی تمہیں دشمن سے مقابلہ درپیش ہو، کبھی ڈھیلے نہ پڑو، سستی نہ دکھاؤ، بلکہ پامردی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو اور اللہ کو خوب خوب یاد کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھو، اپنے گروہوں میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھو، گھبراہٹ سے بچو، اضطراب سے بچو اور مشکلات میں صبر سے کام لو۔ یاد رکھو، صبر کرنے والوں کے ساتھ ان کا رب ہے۔ بدر کے موقع پر شیطان نے قریش کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم اپنے اسلاف کی روایتوں کے لیے لڑ رہے ہو، تم حق پر ہو اور آج کوئی تمہارے برابر نہیں۔ لیکن جب لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرام ہوئے تو شیطان الٹے پاؤں پھر گیا اور بولا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے تو اللہ کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے۔ پھر جو مار انہیں میدان میں پڑ رہی ہے اسی پر بس نہیں، اصل سزا تو ان کی روح قبض کرنے کا وہ اذیت ناک مرحلہ ہے جب انہیں عذاب جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اے مسلمانوں، جہاں تک تمہارا زور چلے سامان حرب تیار رکھو تاکہ تمہارے دشمن اور ان کے ہمدردوں پر تمہاری دھاک بیٹھی رہے اور وہ تمہارے خلاف جارحانہ کارروائی کی ہمت نہ کر سکے۔ جو لوگ اپنے دین کو فکری اور عملی اعتبار سے مضبوط بنانے میں اپنے مال خرچ کریں گے، انہیں اس مال کا بہترین بدل عطا کیا جائے گا۔ فضا پرامن ہو تو دعوتی عمل تیز کر دو اور جنگ کا موقع ہو تو نظریاتی سرحدوں کو وسعت دو۔ بین الاقوامی میں معاملات، تمہاری پالیسی، یہ سب اللہ کے بھروسے پر دلیرانہ ہو
دشمن صلح کا ہاتھ بڑھائے تو انکار نہ کرو کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور بھائی چارہ پیدا کر کے تمہیں ایک مضبوط جتھا بنا دیا، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھاریے، کافروں کی عددی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب کوئی مومن ایمان کی بصیرت کے ساتھ میدان جنگ میں نکلتا ہے تو اسے اپنے ہر طرف اللہ کی نصرت نظر آتی ہے۔ یہی بصیرت اس میں صبر و ثبات پیدا کرتی ہے، جس کے باعث وہ اس بصیرت سے محروم 10 آدمیوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ 20 ثابت قدم رہنے والے مسلمان 200 کافروں پر اور 100 ثابت قدم رہنے والے مسلمان 1000 کافروں پر غالب ہو جاتے ہیں۔ بدر کے معرکہ میں 70 بڑے بڑے کفار کے قتل کے بعد جب ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان کے 70 آدمی گرفتار ہوئے تو مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے۔ قسم پرسی کے باعث، غربت کے باعث اکثریت نے یہ رائے دی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیدی کفر کے امام اور مشرکین کے سردار ہیں۔ دشمنوں کی اصلی طاقت ہماری مٹھی میں آ گئی ہے، ان کو قتل کر کے اس مسئلے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریتی رائے پر عمل فرمایا جو کہ فدیہ لینے کے حق میں تھی۔ اگر ان لیڈروں کو اس وقت ختم کر دیا جاتا تو کفر و شرک کی مزاحمت بدر کے میدان ہی میں دفن ہو جاتی۔ اللہ عز و جل نے فدیہ کی رقم کو جائز ٹھہراتے ہوئے اس روش پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا اگرچہ بظاہر رحمت کا معاملہ تھا، شفقت کا معاملہ تھا، مگر وہ اللہ کے دور رس منصوبہ کے مطابق نہ تھا۔ اللہ عز و جل نے درگزر فرمایا، مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمایا جو وہ پہلے ہی لکھ چکا تھا۔ جنگی قیدیوں کو اثر نو عدل و انصاف کے ساتھ غور کرنے کا ایک موقع عطا کیا کہ تاکہ وہ اسلام کی نعمت کی طرف متوجہ ہو سکے اور اپنی بخشش کا سامان کر سکیں۔ اے مسلمانوں، تنظیم کا ایک موٹا سا اصول جان لو، ایمان اور ہجرت کی بنیاد پر منظم ہو جاؤ۔ جو لوگ ایمان لائیں، ہجرت کر کے مدینہ میں آ بسیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر اہل کفر سے جہاد کریں، وہ ایک ملت ہے۔ اسلام میں حمایت و نصرت کی بنیاد ایمان ہے، لیکن جنہوں نے دارالکفر سے ہجرت نہیں کی ان کی حمایت، ان کی مدافعت یہ دارالاسلام والوں کی ذمہ داری نہیں۔ تاہم ان کو مدد پہنچائی جائے گی بشرط یہ کہ یہ مدد کسی ایسی قوم کے مقابل نہ ہو جس سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہو۔ وہ تو ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم نے اتحاد کا، اتفاق کا، یگانگت کا مظاہرہ نہ کیا تو زمین میں سخت فساد، سخت فتنہ برپا ہوگا۔ ہجرت ایمان کی کسوٹی ہے۔ بلا کسی معقول عذر کے ہجرت سے گریز منافقت تصور کی جائے گی۔ سورہ الانفال مکمل ہوتی ہے۔ اس سورہ سے حاصل کردہ اسباب میں مختصراً آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مسلمانوں کو تربیت دی گئی کہ اب اللہ نے تم کو چنا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس چناؤ کے لائق ثابت کرو۔ اپنے دشمنوں کے خلاف منظم جدوجہد اور ایمان اور وسائل کے ساتھ قوت کے ذریعے تیاری مکمل رکھو، اور یاد رکھو کہ طاقت کا استعمال دفاع، ظلم کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے ہے۔ اس سورہ میں بتایا گیا کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے اور کیسے آتی ہے،
اور یہ کہ نتیجہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اس لیے اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اور شرع حکم کے آگے اپنی فکر کو نہ لایا جائے۔ اس دین کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں گی، اللہ دین کے خلاف مکر توڑتا رہے گا اور اس دین کو غالب کر کے ہی رہے گا۔ شریعت میں ہجرت اور جہاد کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ عز و جل مسلمانوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اسلام دشمنی کا دین نہیں بلکہ امن کا دین ہے، اور جہاد کا مقصد فتنوں کو کچلنا ہے۔ آج کی تراویح میں سورہ توبہ کی آیات 1 تا 93 پڑھی گئیں، ان کا خلاصہ و تفہیم۔ اس سورہ کو سورہ توبہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بعض اہل ایمان کی خطاؤں سے درگزر کا ذکر ہے۔ دوسرا، اس کا نام سورہ البراء بھی ہے، جس میں مشرکین سے پرزمہ ہونے کا اعلان ہے۔ مدنی سورہ ہے۔ اس کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی۔ یہ سورہ 3 تقریروں پر مشتمل ہے۔ پہلی تقریر پہلے رکوع سے 5ویں رکوع تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا کہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع کو یہ آیات سنا دی جائیں۔ دوسری تقریر رکوع 6 سے 9 تک چلتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے اور ان لوگوں کی سختی سے ملامت کی گئی ہے جو نفاق کے باعث، سستی کاہلی کی وجہ سے، ضعف ایمان کے باعث اللہ کی راہ میں جان اور مال کا نقصان برداشت کرنے سے گریزاں تھے، جی چرا رہے تھے۔ تیسری تقریر رکوع 10 سے آخر تک چلتی ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر نازل ہوئی۔ منافقین کی حرکات پر تنبیہ ہے۔ اس میں جو مسلمان غزوہ تبوک میں شرکت سے رہ گئے تھے ان پر ڈانٹ ٹپٹ کی گئی ہے، اور جو مخلص مسلمان اس غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان پر ملامت کے ساتھ معافی کا اعلان ہے۔ ہم انشاءاللہ اس سورہ کا خلاصہ اور تفہیم آیت 93 تک پیش کریں گے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ سورہ کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات سے ہو رہی ہے ان مشرکین سے جنہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی یا اپنے طور پر معاہدوں کو کالعدم کر دیا، اور جن سے معاہدے قائم ہیں وہ بھی مدت مکمل ہونے پر ختم کر دیے جائیں گے۔ آج کے موقع پر اعلان کر دیا جائے کہ 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان معاہدوں سے بری الذمہ ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ مشرکین جنہوں نے معاہدوں کی پابندی کی، ان سے مدت معاہدہ پورے ہونے تک معاہدے قائم رکھے جائیں گے۔ محترم مہینے گزرنے کے بعد ان کے خلاف سخت جنگی کارروائی کی جائے گی، اور حکم ہے کہ انہیں پکڑو، گھیرو، گھات لگاؤ اور قتل کر دو، اور اگر وہ توبہ کر لیں
نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو انہیں چھوڑ دو۔ جو کوئی دین کو سمجھنا چاہے اسے امان دو اور سمجھاؤ، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو اسے بحفاظت اس کے ٹھکانے تک پہنچاؤ۔ جن کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف سخت غیظ و غضب ہو اور موقع ملنے پر نقصان پہنچانے سے نہ چوکتے ہو، ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ مسجد حرام کے پاس قریش سے جو معاہدہ ہوا ہے وہ بھی اس وقت تک باقی رکھا جائے گا جب تک کہ وہ اس کو نبھاتے ہیں، اور اگر وہ توڑ دیتے ہیں تو تم بھی ان ائمہ کفر سے جنگ کرو۔ کیا تم ان سے جنگ نہیں کرو گے جو عہد سے پھرنے میں دیر نہیں لگاتے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا قصد نہیں کیا تھا؟ ان سے ڈرو مت، ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں ذلیل کرے گا اور ان پر عذاب نازل فرمائے گا۔ مومنوں کو سکون عطا فرمائے گا اور جس سے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھو، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان ایک حد فاصل کھڑی کر دی جائے۔ بس اللہ جان کر رہے گا کہ کون اس کی راہ میں بے دریغ جانے لڑاتے ہیں، اور جنہیں اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کی دوستی اور قرابت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجد حرام کے منتظم بنے رہیں، جبکہ وہ خود اپنے کفر اور شرک کے گواہ ہیں۔ کفر و شرک کے ساتھ کوئی نیکی نہیں رہ جاتی، ان کا ٹھکانہ تو بس جہنم ہے۔ بیت اللہ اور مساجد الہی کی تولیت کے اصل حقدار تو وہ ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ حاجیوں کو پانی پلا دینا، مسجد حرام کا کچھ الٹا سیدھا سا انتظام کر دینا، یہ کبھی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں تو درجہ ان کا ہے جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا۔ اگر اب بھی تمہارے دلوں میں اپنے کافر اقربا کے لیے محبت ہے تو جان لو کہ ایمان کے ساتھ تمہارا رشتہ بھی مضبوط نہیں ہوا۔ ابھی اللہ اور اس کے دین کے لیے تمہارے جذبات میں غیرت اور حمیت موجود نہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ، بیوی بچے، بہن جائیداد کی تجارتیں، یہ سب تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ کبھی نافرمانوں کو بامراد نہیں کرتا۔ دیکھو، اللہ کی راہ میں جہاد سے نہ ہچکچاؤ۔ اس نے بہت سے مواقع پر تمہاری اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی ہے، اور وہ اب بھی تمہیں اپنی مدد سے محروم نہیں کرے گا۔ اپنے اسباب کے بجائے، اپنے وسائل کے بجائے اللہ کی فتح و نصرت پر یقین رکھو۔ وہ بڑا درگزر کرنے والا، بڑا رحیم ہے۔ مشرکین نجس ہیں، آئندہ سال یعنی 10 ہجری یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پٹکنے پائیں۔ اگر اس عمل سے کچھ معاشی اور تجارتی خسارہ بھی ہو تو کوئی پرواہ نہ کرنا۔ اسلام میں اصلی قدر و قیمت ایمانی اقدار کی ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ خود سے دین پر اجارہ دار بن بیٹھے۔ یہ اللہ، آخرت اور شریعت کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ یہ مغلوب ہو کر جزیہ دیں اور سر جھکا کر زندگی بسر کریں۔ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور انہوں نے مسیح ابن مریم کو بھی اپنا خدا بنا لیا، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دین حق تو سورج کی مانند ہے،
جسے مٹی کا دیا سمجھ کر پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، ہاں کافر ایڑی چوٹی کا جتنا بھی زور لگا لے۔ اللہ عز و جل اس دین حق کو تمام ادیان پر، تمام طریقہ زندگی پر غالب کر کے رہے گا، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یاد رکھو، رسول کی بعثت اور اللہ کا کلام، یہ دو چیزیں کبھی بھی مغلوب ہو کر رہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ سن لے وہ لوگ جو روپیہ پیسہ، سونا چاندی، درہم دینار خوب جمع کرتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ اور انفاق نہیں کرتے، ایک دن آئے گا کہ یہ سب جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا کہ لوگ جس دولت پر سانپ بن کر بیٹھتے تھے، اب اس دولت کا مزہ چکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان میں کثرت سے اللہ کی عبادت کی جائے تاکہ نفس پر غلبہ ہو، اور پھر اس قوت ایمانی کو مشرکوں سے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا جائے۔ مشرکوں نے ہر چیز کو اللہ کے حکم سے ہٹا کر اپنے تابع کر لیا۔ اگر مشرکین حرمت والے مہینوں میں جنگ سے باز نہ آئے تو تم بھی ان سے لڑو اور انہیں سخت سزا دو۔ جب خبر ملی کہ شام کا نصرانی بادشاہ کیسے روم کی مدد سے مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے اور مقام تبوک پر فوج جمع کر چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ خود بڑھ کر اس پر حملہ کیا جائے۔ رجب کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ گرمی تھی، قحط سالی اور کھجور کے پکنے کے دن تھے، پھر سفر بھی دور دراز کا تھا۔ مخلصین کی جماعت تو فوراً تیار ہو گئی، لیکن منافقین نے ہیلے تراشنے شروع کیے اور شرکت سے محروم رہے۔ بہت سے مسلمان بھی منافقین سے متاثر ہوئے اور کسل مندی کا شکار ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے تنبیہ فرمائی کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تو مسلمانوں ایک بات جان لو، اللہ کو تو اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہی ہے۔ اگر تم نہیں اٹھاؤ گے تو کسی اور قوم کو آگے لے آئے گا۔ خیر سور میں 2 ہی تو آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک پہنچے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ وہ تو یہاں تک پہنچ گئے، اگر کسی نے ذرا بھی جھانک لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اور کیا جواب دیا پورے اعتماد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ تمام جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ جہاد کے لیے نکلنے کا حکم عام جاری ہو چکا۔ اب جنگی ساز و سامان کافی ہے یا کم؟ اب تو نکلنا ہوگا۔ اب دل اس حکم پر آمادہ ہے یا بوجھل؟ ہر صورت نکلنا ہوگا۔ لو پھر کھوٹے کھرے کو جانچنے کا وقت آ گیا۔ اب جن کے دلوں میں کھوٹ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری فلاں فلاں مجبوری نہ ہوتی تو ہم بھی آپ کے ساتھ ضرور اس جنگ میں شریک ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلم کی بنا پر، بردباری کی بنا پر، وسعت قلبی کی وجہ سے انہیں اجازت مرحمت فرما دیتے۔ اس پر اللہ عز و جل نے منافقین کی قلبی خیانت کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو آگاہ فرمایا کہ یہ لوگ دل کے کھوٹے ہیں اور دین کی خاطر آزمائش میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں، یہ جھوٹے ہیں
اور ان کی قسمیں بھی جھوٹی ہیں۔ ان کے برعکس جن لوگوں کا اللہ عز و جل اور آخرت پر محکم ایمان ہے وہ کبھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے دلوں کے شک انہیں منافقت میں ڈالے ہوئے ڈاواڈول ہیں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے تو اپنی فطرت سے مجبور ہو کر تمہارے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سازشیں ہی کرتے، یہ فطرے ہی اٹھاتے۔ ان کے نہ جانے میں ہی بہتری ہے۔ آپ کی کامیابی ناگوار گزرتی ہے، اور اگر آپ مشکل میں گر جائیں تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ اہل ایمان تو بس اللہ ہی پر بھروسہ کرتے۔ ان نادانوں کو کیا معلوم کہ مومن جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو دو ہی امکانی صورتیں ہوتی ہیں، اور دونوں مومن کے لیے احسن ہے۔ یا تو اسے شہادت کا رتبہ نصیب ہوتا ہے، یا وہ سرخرو ہو کر اپنے گھر واپس پلٹتا ہے۔ اور اے منافقوں، ہمیں بھی تمہارے بارے میں دو ہی امکانی صورتوں کا انتظار ہے۔ آیا کہ تمہارے کرتوتوں کے سبب اللہ عز و جل خود تم پر کوئی عذاب نازل کرتا ہے، یا پھر ہمیں اجازت دیتا کہ ہم تمہاری گردنیں اڑا دیں۔ پھر یہ منافقین کچھ مال و اسباب لے کر آتے ہیں کہ مجھے تو فلاں فلاں مجبوری ہے، مجھے رخصت دے دے اور یہ میرا مال لے لیجئے۔ ان عقل کے اندھوں کو معلوم ہو کہ روپیہ پیسہ کبھی بھی فرض عین کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اے مومنو، تم ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت سے اولاد سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ انہی چیزوں کی بدولت بے توقیر ہوں گے۔ یہ لوگ اسلام کے غلبے کے تصور سے خوف زدہ ہیں، اور خوف کے مارے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مال کی تقسیم میں بھی بدزنی سے کام لیتے ہیں۔ صدقات کی تقسیم پر دلوں میں گھٹتے رہتے ہیں، مال مل جائے خوش ہوتے ہیں، نہ ملے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ رسول کے دیے پر راضی رہتے اور اللہ سے خیر کی امید لگاتے۔ تو جو کوئی اللہ کے رسول کو دکھ دے تو وہ جان لے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافق اس بات سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے دل کا کوٹ کہیں قرآنی آیات میں نازل نہ ہو جائے، کہیں اللہ ان کی منافقت کا پول نہ کھول دے۔ اللہ تو ان کی منافقت کھول کے رہے گا۔ جن لوگوں نے جان بوجھ کر تمسخر کیا ہے کہ اہل ایمان کی ہمتیں پست ہوں، وہ پوری قوت سے جہاد کی تیاریاں نہ کر سکیں، ایسوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ منافقین اور منافقات کی ایک ہی فطرت ہے، ایک ہی خمیر ہے۔ ان کی فطرت میں کینہ پروری ہے، خفیہ سازشیں کرنا ہے، بیجا تنقید کرنا ہے، اور یہ کھل کر سامنے آنے سے کتراتے ہیں۔ منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں، اور یہ پرلے درجے کے بخیل ہیں۔ انہوں نے اللہ سے اور رسول سے جو وعدے تھے وہ سب بھلا دیے، چنانچہ اللہ نے بھی انہیں اپنے سے دور کر دیا۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہو اور جہنم کا نہ ٹلنے والا عذاب ان کا منتظر۔ یہ مت سمجھے کہ انہوں نے دنیا میں مزہ کر لیے تو آخرت میں بھی یہ عیش ہی کریں گے۔ ان سے زیادہ زور آور، ان سے زیادہ مال اور اولاد میں بڑھے بھی وہ بھی بالآخر دردناک انجام سے دوچار ہوئے۔ مومن اور مومنات ایک ہی فطرت رکھتے ہیں، ایک ہی مزاج کے حامل ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، نیکیوں کاموں کو مل کر بھلائی کا حکم دینے والے ہیں اور برائیوں کو پنپنے سے روکنے والے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، اور یہ سدا بہار باغوں کی قیام گاہوں میں رہیں گے۔ سب سے بڑھ کر انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، کفار و منافقین سے پوری قوت سے ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، ان سے سختی سے پیش آئیں۔ کفار کی تو جنگ کے میدان میں سرکوبی جاری ہے ہی، اب ان آستین کے سانپوں کو بھی کچلنا ضروری ہو گیا۔
منافقین کو بے نقاب کیا جائے، ان کو کھلی ملامت کی جائے، ان سے عزت کا، اعتبار کا مقام چھین لیا جائے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جائے قرار ہے۔ انہوں نے تبوک سے واپسی پر راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی۔ اللہ ان کے سب مخفی راز جانتا ہے، ان کی سرگوشیوں تک سے واقف ہے۔ غزوہ تبوک کے وقت سخت گرمی تھی، ان منافقین نے مجاہدین کو روکا کہ ایسی تیز گرمی میں اتنا طویل سفر نہ کرو۔ یہ بے وقوف کیا جانے کہ جہنم کی گرمی اس گرمی سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اب کبھی یہ کسی جہاد میں آپ کی ہمراہی اختیار کرنا چاہیں تو آپ ان کو کبھی اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے کافر ہیں، یہ اس حال میں بنے کہ فاسق ہیں، آپ ان کی نماز جنازہ بھی کبھی نہ پڑھیں۔ ان کی دنیاوی چمک قابل رشک نہیں بلکہ قابل عبرت ہے۔ جب بھی جہاد کا حکم نازل ہوتا ہے، یہ باوجود مالی طاقت کے اور جسمانی قدرت کے جہاد سے جی چراتے ہیں۔ رخصت مانگ مانگ کر عورتوں کی طرح گھر پر بیٹھنا ان کو پسند ہے، چنانچہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ ان کے برخلاف جنہوں نے جان و مال سے جہاد کیا، ان کے لیے بہترین باغ تیار ہے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے گھر بیٹھ رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ البتہ جن کے پاس شرعی عذر موجود ہو جبکہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں، ان پر کوئی حرج نہیں۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سواری نہ رکھنے والے بھی پکڑ سے مستثنا ہے کہ وہ دل کی چاہت کے باوجود وسائل کی کمی کے باعث جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ اعتراض تو ان پر ہے جو صحت اور مالی استطاعت کے باوجود محض آرام طلبی کی خاطر جہاد میں شریک نہ ہوئے اور جھوٹے بہانے بنا کر عورتوں کی طرح گھر پر رہنا پسند کیا۔ اللہ نے ان کے کرتوتوں کے باعث ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ جہاد کے دنیاوی اور اخروی فائدے کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اپنے دین کے قیام کے لیے ہمیں چن لے، ہمیں کسی بھی درجے میں اللہ تعالیٰ کفر و نفاق کی کسی بھی حالت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اخلاص فی الدین عطا فرمائے، ہمیں اپنی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سعادت کی زندگی عطا فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔